عمر ایوب صاحب نے ایک انکشاف کیا ہے, یہ بہت امپورٹنٹ ہے. انہوں نے کہا کہ دریائے سندھ میں نہریں نکالنے کے حوالے سے ایک قرارداد جمع کروائی قومی اسمبلی میں اور اسے قومی اسمبلی کے ریکارڈ سے غائب کر دیا گیا. کاٹلنگ ڈرون حملہ کے خلاف جنید اکبر نے تقریر کی, اس تقریر کو ہی قومی اسمبلی کے ریکارڈ سے ڈیلیٹ کروا دیا گیا. یاجوج ماجوج نے قومی اسمبلی میں گھس کر پارلیمنٹیرینز کو اٹھا لیا, لیکن اسپیکر قومی اسمبلی نے کوئی کارروائی نہیں کی. دیکھیں قرارداد غائب کروا دی گئی, اور وہ بھی وہ جس پہ حکومتی جماعت پاکستان پیپلز پارٹی بھی اب سیاست کرنے پہ مجبور ہے. دیکھیں حقیقت تو یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کی قیادت نے سندھ کا پانی SIFC کو دے دیا کہ جی سندھ کے کسان کی خیر ہے, آپ اس کو چھوڑیں. SIFC اپنی کھیتی باڑی کرے وہاں پہ چولستان میں, ریگستان میں, تو آپ کریں. سندھ کے کسانوں کو آپ چھوڑیں, ان کا اللہ مالک ہے, آ جائے گا پانی. تو زرداری صاحب نے یہ آرڈر دے دیا اور سودا کر لیا پانی کا. لیکن اب پوری کی پوری پیپلز پارٹی, جب PTI نے یہ معاملہ کھولا سندھ کے عوام کے سامنے, ابھی وہاں پہ احتجاج چل رہا ہے, 60 سے زیادہ مقامات پہ احتجاج چل رہا ہے, مختلف پارٹیاں احتجاج کر رہی ہیں. پیپلز پارٹی ان کو روک بھی نہیں سکتی, اسی پہ انہوں نے ساری زندگی سیاست کی ہے. اور اب پیپلز پارٹی بہت بری طرح پھنس گئی ہے, بہت بری طرح پھنس گئی ہے. تو عمر ایوب صاحب نے انکشاف کیا کہ جناب یہ تو کاٹلنگ ڈرون حملے والی تقریر ہو یا نہریں نکالنے کے حوالے سے قرارداد ہو, انہیں غائب کر دیا گیا ہے قومی اسمبلی کے ریکارڈ میں سے. یہ ویسے بڑی تشویشناک اور حیران کن بات ہے جو ہوئی ہے. ناظرین, محمود خان اچکزئی صاحب نے کچھ سٹیٹمنٹس دیے اور کچھ مطالبات کیے ہیں. ایک انہوں نے کہا جی حوالدار اسپیکر, یہ وہ ایاز صادق صاحب کو کہہ رہے ہیں, ساری برائیوں کی جڑ ہے لیفٹیننٹ جنرل شہباز خان اور حوالدار اسپیکر ہمارے مالک بنے بیٹھے ہیں, یہ ہماری کمزوری ہے. اگر ہمیں لڑنا ہے تو اس حوالدار اسپیکر کے خلاف تحریک عدم اعتماد لانا ہوگی. لیکن لیفٹیننٹ جنرل کہہ کے شہباز شریف کو بڑی زیادتی کی. عمران خان صاحب نے ان کا نام اردلی رکھا ہے, اردلی, تو آپ ڈائریکٹ ان کو لیفٹیننٹ جنرل پہ لے گئے. میرا نہیں خیال کہ اتنا بڑا عہدہ ان کے پاس ہے, وہ تو کرنل بھی آ جائے تو اس کو بھی اٹھ کے سلام کرتے ہوں گے. شہباز شریف کے بارے میں مجھے ایک صاحب بتا رہے تھے کہ جب آرمی چیف نکلتے ہیں یا کوئی بڑا فوجی افسر نکلتا ہے ان کے دفتر سے, تو وہ باہر تک آتے ہیں, دھوپ والی جگہ تک آتے ہیں, گاڑی کے ساتھ بھی تھوڑا سا جاتے ہیں, ایسے سلام کرتے ہیں شہباز شریف صاحب. یعنی انہیں ایسا لگتا ہے کہ اگر یہ کام انہوں نے نہ کیا تو ان کی نوکری پکی نہیں رہے گی. اس قدر شہباز شریف صاحب احترام کرتے ہیں, عزت کرتے ہیں. اس قدر شہباز شریف صاحب مہمانوں کو جو خاص طور پہ یونیفارم میں آتے ہیں ان کو اتنا مرتبہ اور اتنا احترام دیتے ہیں. ایک عمران خان تھا, وہ اپنے دفتر میں سے اللہ حافظ کر دیتا تھا. شہباز گل نے کہا کہ کبھی بھی وہ جنرل باجوہ کو چھوڑنے باہر نہیں آئے عمران خان صاحب, بس ٹھیک ہے اللہ حافظ, کام ہو گیا, اگلی میٹنگ. لیکن شہباز شریف صاحب نے جو کچھ کیا, ان حرکتوں کی وجہ سے جو ہے نا وہ خرابی پیدا ہو جاتی ہے. لوگوں کے دماغوں میں یہ چیز بیٹھ جاتی ہے کہ ہم ان سے بہتر ہیں. اب اچکزئی صاحب کہتے ہیں ہم نہ پاگل ہیں نہ دیوانے, نہ گلگت بلتستان کے لوگ پاگل ہیں, نہ بلوچستان کے, نہ پختونخوا کے. جو وسائل یہاں ہیں ہم سب کے ہیں, نہیں تو کم سے کم ہمارے بچوں کا اتنا حق تو تسلیم کر لیں کہ ہم اس میں حصے دار ہوں. پاکستان تب چلے گا. بلوچستان, گلگت بلتستان, پختونخوا, سندھ, پنجاب کی زمینوں میں جو نعمتیں معدنیات ہیں ان پر پہلا حق ان کے عوام کا تسلیم کیا جائے, آئینی ضمانت دی جائے. یہ جناب انہوں نے کہا. اور ایک اور مطالبہ بھی محمود خان اچکزئی صاحب نے کیا ہے. انہوں نے کہا کہ کہتے ہیں کہ ہم دہشت گردی کے مخالف ہیں. شہباز خدا کو مانو, خدا سے ڈرو. تم بھی کلمہ پڑھتے ہو. آپ لوگوں نے آرمی کے زور سے, فوجوں کے زور سے, پولیس کے زور سے 25 کروڑ انسانوں کا مینڈیٹ زر اور زور کی بنیاد پر چھینا ہے, پیسے کے زور پر چھینا ہے. جو بکتا ہے وہ زندہ باد, وہ اچھا پاکستانی ہے, اور جو نہیں بکتا وہ غدار ہے. یہی ہو رہا ہے آج کل پاکستان میں. ابھی دیکھیں انہوں نے ثناء اللہ صاحب نے جو خبر دی ہے وہ خبر ٹھیک ہے نا, میں تصدیق کرتا ہوں اس کی. میری فیملی ہو یا صابر شاکر صاحب کی فیملی ہو, صدیق جان صاحب کی فیملی ہو, سمیع ابراہیم صاحب کی فیملی ہو, اسد توری, اور بہت سارے صحافی ہیں, جتنی بھی تنقیدی آوازیں ہیں ان سب کے جتنے بھی بینک اکاؤنٹس ہیں وہ سارے سیل کیے جا رہے ہیں, بند کیے جا رہے ہیں. رشتہ داروں کے سیل کیے جا رہے ہیں, دور دراز کے رشتہ داروں کے بھی سیل کیے جا رہے ہیں. یعنی اگر ہم نے کسی کی مدد کرنے کے لیے کسی بچے کی فیس جمع کروائی اور اس کے اکاؤنٹ میں پیسے گئے تو اس کا بھی اکاؤنٹ سیل. اگر ہم نے کسی بیوہ کو راشن ڈلوانے کے لیے کسی بندے نے, ہم میں سے کسی نے بھی کوئی پیسہ بھجوایا تو اس کا بھی اکاؤنٹ سیل. اسد تور کی بزرگ والدہ ہیں, ان کے پینشن کے پیسے, وہ اکاؤنٹ بھی سیل.
یہ بے شرمی، ڈٹائی اور بدتمیزی تو ہم نے کبھی نہیں دیکھی تھی، لیکن اس معاملے کا مقابلہ کریں گے۔ جتنے بھی عالمی مالیاتی ادارے پاکستان کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں ان کے تک ہم یہ تفصیلات لے کر جائیں گے۔ ہم یہ تفصیلات جو ہے وہ یورپی یونین اور اقوام متحدہ کو بھی دیں گے۔ ہم عالمی سطح پہ اس مسئلے کو اٹھائیں گے جہاں تک اٹھا سکیں گے، کیونکہ پاکستان میں تو عدالتیں انصاف دیتی نہیں اور انصاف کا کوئی وہاں پہ امکان بھی نہیں ہے۔ پاکستان میں بھی کیس کریں گے، ایسا نہیں ہے کہ وہاں نہیں کریں گے، پاکستان میں بھی کیس کریں گے ان معاملات کو لے کر۔ اس پہ ابھی ہم غور و خوض کر رہے ہیں، لیکن آنے والے دنوں میں اس کو عالمی سطح پہ اٹھائیں گے اور ان کا اصل چہرہ دکھائیں گے کہ جو ان پہ تنقید کرتا ہے یہ ان کے ساتھ اس لیول تک جاتے ہیں کہ پاکستان میں بالکل رول آف لا نہیں ہے، یہ ظلم اور زیادتی کی ہر حد کراس کر چکے ہیں۔ ناظرین، ایک اور جو خبر ہے وہ فصل کے حوالے سے ہے اور وہ کسانوں کے حوالے سے ہے۔ کسانوں نے دھمکی لگائی ہے کہ ہمیں گندم کا ریٹ دیا جائے ورنہ آئندہ ہم گندم کاشت نہیں کریں گے۔ بلکہ جو کچھ اس وقت پنجاب حکومت نے کیا ہے، کسان رہنما یہ بتا رہے ہیں ٹی وی چینلز پہ آ کے کہ حکومتی اقدامات اور ڈھٹائی کی وجہ سے مزید قیمت کم مل رہی ہے، 200 روپے سے 400 روپے فی من کے حساب سے۔ ناظرین، ایک بڑی خبر میں آپ کو دیتا ہوں، اور یہ بڑی خبر جو ہے وہ اوورسیز پاکستانیوں کی جانب سے مجھے ملی ہے، اور یہ بہت امپورٹنٹ بڑی خبر ہے کیونکہ ان کی ملاقات ہوئی ایک بہت امپورٹنٹ آدمی سے اور اس نے وہ بات بتائی جس پہ ایک پروپیگنڈا پاکستان میں کیا جاتا ہے۔ یہ پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ جب ڈی جی آئی ایس آئی تھے جنرل عاصم منیر، تو کہا جاتا ہے کہ جناب یہ کوئی لے کر گئے فائلیں عمران خان صاحب کے پاس جن میں عثمان بزدار اور بشرا بی بی کا معاملہ تھا۔ عمران خان صاحب نے ان کو ڈی جی آئی ایس آئی کے عہدے سے ہٹا دیا، تو یہ وہ بدلہ لے رہے ہیں۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ وہ بدمزگی ہے، اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اگر تو یہ فائلیں تھیں تو آج لے آئیں نا، عثمان بزدار کو اٹھا کے جیل میں ڈالیں اور بشرا بی بی کے اوپر ان فائلوں کی بنیاد پہ کیس بنائیں۔ تو ایسی کوئی فائلیں نہیں ہیں، سب جھوٹ ہے۔ حقیقت کیا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ایک بہت طاقتور ملک کا ایک بہت اہم آدمی پاکستان آیا تھا جب عمران خان صاحب نئے وزیر اعظم بنے تھے۔ یہ بہت امپورٹنٹ دورہ تھا اور اس سے پاکستان کو بہت سارے فائدے ہو سکتے تھے۔ وہ شخص اس وقت کے ڈی جی آئی ایس آئی جنرل عاصم منیر صاحب سے ملا اور اس ملاقات میں جب بحث ہوئی اور بات چیت ہوئی، اب یہ وہ شخص بتا رہا ہے اوورسیز پاکستانیوں کو، نام میں اس لیے نہیں لے رہا کیونکہ ابھی انہوں نے مجھے منع کیا کہ آپ نے نام نہیں لینا، بندہ بڑا امپورٹنٹ ہے، ملک بھی بہت طاقتور ہے۔ تو انہوں نے کہا جی وہ پاکستان کو بہت فائدہ دے سکتا تھا۔ ڈی جی آئی ایس آئی کے بعد اس کی ملاقات عمران خان صاحب سے تھی اگلے دن صبح 9 بجے۔ تو عاصم منیر صاحب سے وہ ملاقات کر رہا تھا اور وہاں پہ اختلاف پیدا ہو گیا چند چیزوں کو لے کر، کیونکہ وہ سویلین سائڈ کے ساتھ زیادہ کام کرنا چاہ رہے تھے اور یہاں پہ جو ہے وہ ایک دباؤ رہتا ہے کہ آپ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہی کام کریں۔ دوسرا جو کچھ نقطہ نظر تھے چیزوں کے بارے میں، خطے کے بارے میں، وہاں پہ ان کا کچھ ملاقات کے اندر تلخی ہو گئی اور اس کے بعد وہ صاحب وہاں سے اٹھ کے چلے گئے۔ تو ڈی جی آئی سے عاصم منیر صاحب تھے اس وقت۔ اگلے دن صبح 9 بجے عمران خان صاحب سے ملاقات تھی، تو 7 بجے انہیں فون آیا ان کی اپنی ایمبیسی سے کہ جی آپ کی ملاقات کینسل ہو گئی ہے۔ تو انہوں نے جب پتہ کروایا تو پتہ چل گیا کہ جناب یہ تو کل والی تلخی کا نتیجہ ہے کہ یہ ملاقات کینسل ہو گئی۔ تو اب میں کیا کروں؟ انہوں نے اپنے تعلقات وغیرہ لگائے اور عمران خان صاحب سے شام کو ملاقات کر لی۔ انہوں نے ہلکی بلکی یہ چیز بھی سامنے رکھی، لیکن وہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ جو ریلیونٹ چیزیں تھیں ان کے اوپر ان کا فوکس رہا۔ اگلے دن وہ صاحب گئے اور جا کر انہوں نے ملاقات کی جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب سے۔ باجوہ صاحب کو انہوں نے بتایا کہ جناب آپ کے ڈی جی آئی ایس آئی سے میری ملاقات ہوئی اور اس میں یہ چیزیں ہوئی ہیں، اور اگر یہ معاملہ ایسے چلے گا تو اس کا یہ نقصان ہوگا۔ باجوہ صاحب جو ہیں وہ جنرل فیاض حمید پہ لٹو تھے اس وقت، اور وہ جنرل فیاض حمید کو لے کر آنا چاہتے تھے بطور ڈی جی آئی ایس آئی۔ تو انہوں نے پھر اس معاملے کو استعمال کر کے، اور کوئی ایران کا کچھ ایک معاملہ تھا جنرل عاصم منیر صاحب کے حوالے سے، ان دو چیزوں کو انہوں نے استعمال کیا اور اس وقت کے وزیر اعظم کو کہا جی کہ ضروری ہے کہ ڈی جی آئی ایس آئی کو تبدیل کیا جائے، اور پھر اس طرح ڈی جی آئی ایس آئی تبدیل ہوئے۔ اب یہ ایک سائڈ آف دا سٹوری یہ بھی ہے، یہ مجھے آج کچھ اوورسیز پاکستانی انہوں نے بتایا کہ جناب ہمیں اس امپورٹنٹ آدمی نے خود، یہ جس ملک میں میں ہوں یہاں کا نہیں ہے بہرحال، انہوں نے کہا جی وہ جو اہم ترین آدمی ہے اس نے ہمیں خود یہ بات اسی طرح بتائی ہے کہ میں جب گیا، اور اگر میں آپ کو تفصیلات بتاؤں گا تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ ہمارے بڑے عہدوں پہ اوپر بیٹھے ہوئے لوگ کتنی چھوٹی سوچ رکھتے ہیں اور کتنی سطحی ان کی سوچ ہے۔ وہ آدمی ڈیل کرنے آیا ایک ملک کے ساتھ اور معاملہ کسی اور طرف چل رہا تھا۔ بہرحال جنرل باجوہ صاحب نے اس کے اندر بھی اپنا فائدہ نکالا، جیسا کہ قاضی فائز عیسیٰ کے معاملے میں عمران خان صاحب کا تو کوئی چکر نہیں تھا، اس وقت کی جو اسٹیبلشمنٹ تھی جنرل باجوہ، جنرل فیض، وہ ان کے اوپر کیس کرنا چاہتے تھے۔ انہوں نے پی ٹی آئی کے کندھے پہ رکھ کے بندوق چلائی، کیس کر دیا،
بعد میں خود مل گئے جا کے قاضی فائد عیسیٰ کے ساتھ، ان کے ساتھ ہاتھ ملا دیا اور قاضی فائد عیسیٰ کو کہا جی یہ آپ کا دشمن ہے، اس کو مارو. کیونکہ سیاستدان جو ہے وہ کمزور ہدف ہوتا ہے ہمیشہ سے. عمران خان سے پہلے تک تو یہی ثابت ہوا ہے. اب عمران خان کے آنے کے بعد جو ہے وہ سوچ بدل جائے تو الگ بات ہے. سیاستدان کیونکہ ہمیشہ کمزور ہدف تھا تو سارا ملبہ اس پہ ڈال دیا جاتا ہے اینڈ آف دا ڈے. تو قاضی صاحب کو بھی لگا بدلہ عمران خان سے لے لو، چیک کیا کسی اور نے. تو اسی طرح جو ہے وہ اب جنرل فیض حمید تو جیل میں ہے، بند ہے، قید ہے. وہ عمران خان صاحب بھی جیل میں بند ہے، قید ہے. اور جنرل باجوہ جو ہیں کیونکہ وہ آرمی چیف رہے ہیں تو اس کے بارے میں ایک ایس او پی ہے کہ آرمی چیف کو یہ کچھ نہیں کہتے. یہ بات ہمیں جنرل مشرف نے بھی بتائی تھی. یہ بات میں نے خود اپنے کانوں سے سنی ہے، جنرل باجوہ نے بھی کی تھی کہ آرمی چیف کو نہیں پکڑ سکتے، اس کے بارے میں فوج کے کچھ ایسے اصول ہیں جو کبھی نہیں ٹوٹیں گے، یہ انہوں نے بھی کہا تھا.